سوچیں کہ ہماری ترقی آگے بڑھنے میں ہے تو آگے بڑھ کر آپ کو شاید اور کم کپڑے نظر بدن پر آئیں، شاید آپ اسلام کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ترقی اور چند سالوں کے بعد ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ کی اور ہماری ترقی آگے بڑھ کر زمانے کو دیکھنے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی ترقی اپنے پہلوں کو دیکھنے میں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں جنید بغدادی آگے نہیں ملیں گے، ہمیں جنید بغدادی پیچھے ملیں گے۔ ہمیں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کا تقوی اب آگے نہیں ملے گا، اب ہمیں صوفی حمید الدین ناگوری کو دیکھنا ہے تو پلٹ کر پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ کو اگر تقوی حضرت حمید الدین ریحانی کا دیکھنا ہے تو آنے والے دور میں اس طرح چھپ کر کوئی تبلیغ نہیں کرنے والا ملے گا۔ اگر آپ کو ایسی کوئی نظیر چاہیے تو آپ کو پلٹ کر پیچھے جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو اللہ والوں کی جافشانیاں دیکھنی ہے اور عشق رسالت کے لیے اپنے ہاتھوں میں سروں کو لے کر کھڑے ہوئے جوان دیکھنے ہیں تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے نظر آئیں گے، حضرت سرکار طارق بن زیاد کی خدمات جلیلہ نظر آئیں گی، حضرت جناب والا سید سالار مسعود غازی کی محنتیں نظر آئیں گی۔ یہ چیزیں آپ کو آگے نہیں ملیں گی۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ میں تھوڑا سا بدلاؤ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آدھے کپڑے پہننا ترقی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں تو دے لیں، لیکن اس کو تو تنزلی کہا جاتا ہے۔ کپڑے وہ زیادہ اچھے تھے جن میں جناب والا بازار سے کوئی بھی برقعے میں لپٹ کر نکل جاتا تھا، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ماں ہے یا ماں کی بھی ماں ہے، کیونکہ جناب والا وہ کپڑے کچھ ایسے ہوا کرتے تھے، اس میں بدن کو ایسے چھپا لیا جاتا تھا کہ گزرنے والیوں پر لوگوں کی نگاہ اگر غلطی سے پڑ بھی جائے تو بھی وہ یہ احساس نہیں کر سکتے تھے کہ نقاب کے اندر گزرنے والی خاتون کوئی جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں عرض آپ کو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی فکروں میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، آپ کو اپنے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، آپ کو اپنے تصورات میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ اگر آپ واقعی ترقی چاہتے ہیں تو جناب والا چاند پر چلے جانا ترقی نہیں ہے، بلکہ چاند کی اوقات کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو مدینے کی سرکار میں پہنچنا ہوگا، اور دنیا آپ کو یہ دکھانے پر مجبور کر دے گی۔ آج بھی ناسا کی کمپنی کہتی ہے کہ چاند میں ایک داغ ہے، بلکہ جناب چاند کا مسئلہ یہ ہے، آج بھی انٹرنیٹ پر آپ چاند کی تصویر دیکھیں گے تو اس میں ایک درار موجود نظر آئے گی۔ یہ درار کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ درار ایسی ہے، ایک دن آمنہ خاتون کا راج دلارا اپنی سرزمین مکہ پر بیٹھا ہے اور اس کے اشارے سے چاند نے اپنے سینے کو چاک کر دیا ہے، جس کی شہادت آج تک یہودیوں کی کمپنیاں بھی دیتی ہیں کہ آج تک چاند جو ہے وہ اپنے سینے کو چاک کرنے کا اشارہ اپنے وجود میں لیے ہوئے ہے۔ میں آپ کو بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں، ہماری ترقی چاند پر جانے میں نہیں ہے، ہماری ترقی مدینے کی سرکار تک جانے میں ہے۔ اس لیے کہ جو چاند کو اپنے اشارے سے چاک کر دیتا ہے، اگر بندہ اس سے وفا کرنے والا ہو جائے تو پھر چاند کی چاندنی بھی مصطفیٰ والوں کو سلامی دیتی ہوئی نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ ہماری اور آپ کی ترقی اپنے اکابرین طریقت کی زندگی میں ہے۔ آپ نے بھی سابق خطیب سے سماعت کیا، خواجہ محمد مخدوم حسین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا وقار و مقام ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے سلطان غریب نواز کا گنبد بنوایا۔ ہاں، سلطان غریب نواز کا گنبد بنوایا۔ اولاد اس ترک و تجرید کے امام کی ہے جس کو غریب نواز نے اپنی زبان سے کہا تھا، التارک من الدنیا والفارغ عن العقبہ۔ یہ ہمارا صوفی ہے، اس نے دنیا چھوڑ دی ہے، اسی لیے آخرت میں نو ٹینشن ہے۔ میں معین الدین اپنی زبان دیتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن فارغ ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر پہلے تارک دنیا ہے پھر فارغ عقبہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک تارک دنیا ہونا آسان ہے، ہم سے اپنی ایک خواہش نہیں دبتی، ہم سے اپنی ایک چاہت نہیں دبتی،
ہم سے اپنی ایک تمنا نہیں دبتی کہ چلیں صبر کر لیں آگے بڑھ جائیں، اور وہاں غریب نواز جیسا شہنشاہ دریائے رحمت جوش میں لیے بیٹھا ہے، اور پلٹ کر سرکار حمید الدین عرض کرتے ہیں حضور جو چاہیں دے دیں، جو آپ میرے لیے پسند کریں گے وہی ٹھیک ہے، باقی مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ بادشاہ گاؤں کے گاؤں لے کر لکھ کر آپ کے نام کرنے کے لیے بادشاہ کا منشی حاضر ہے، حضرت صوفی پاک کی چوکھٹ پر یہ گاؤں آپ کا، یہ گاؤں آپ کا، یہ گاؤں آپ کا، قبول کر لیجئے۔ فرق دیکھیں، تین پتی پر جوئے سے پیسے کمانے والے لوگ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کی برکتیں کما حق حاصل کر پائیں گے؟ اللہ اگر زندگی میں خوشی دے اور شادی کا موقع آ جائے تو ایک نسل کی بنیاد رکھنے کے وہ مبارک دن اور مبارک رات میں تاش کے پتوں پر جوئے کا بازار گرم کرنے والے لوگ یہ حضرت سرکار حمید الدین ناگوری کے باوفا غلام ہو سکیں گے؟ جن کی خود کی گندی نگاہوں سے ان کے گھر خاندان کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، وہ قیادت کر کے دوسرے مذہب کی بچیوں کو اپنی نگاہوں سے اور اپنے خیالات سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شرم آنے کی بات ہے کہ ہم شہر صوفی میں رہتے ہیں، وہ صوفی جس کے سامنے بادشاہ زمینیں لے کے کھڑا ہے، قبول کر لو، اس کے شہر میں رہنے والے لوگ حرام تلاش کر رہے ہیں، آئی پی ایل سی سی ایل کے سٹوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، ڈریم آئی پی ایل کے نام پر لوگوں کو بدبختی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہمیں اولاد کیوں نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی، ہماری بہنوں کے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، ہماری ماں کو بیماری کیوں لگتی ہے؟ آپ نے نہیں پڑھا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ یہ مظلوم قوم کا حال ہے کہ مظلوم قوم کی بیٹیاں غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ اس قوم کا حال ہے جس کا حق مارا گیا، ان کی بیٹیاں چوراہوں پر ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ گھر چلے جاؤ بیٹا، ہنسنا ہے تو جاؤ گھر چلے جاؤ، آپ لوگ، آپ کا کام نہیں ہے، یہاں مردوں کا کام ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ عرض یہ کر رہا تھا آخر کس دن کا انتظار ہماری قوم کر رہی، مجھے وہ دن بتا دیں۔ رو رہے ہیں کہ دھندا نہیں ہے، کیا کرے، تعویذ بنا دیجئے۔ ارے شوگر کی بیماری ہو تو ہارٹ اٹیک کی دوائیاں نہیں لی جاتی، فجر کی پابندی نہیں اور رزق کا متلاشی ہے، نمازوں سے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اور پھر سوچتا ہے کہ ہمیں جہانگیر کیوں نہیں بنایا اللہ۔ آپ باپ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، شوہر ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا حق کس دن ادا کریں گے؟ کون سا وہ دن آئے گا جس دن آپ کے اور ہمارے کردار سے چلنے والے مسافروں کو بھی لگے گا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس لیے یہاں اگر موبائل گر بھی جائے تو چوری نہیں ہوتا، پرس گر بھی جائے تو چوری نہیں ہوتا۔ کب آئے گا وہ دن؟ اس کی مثالیں آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کو پلٹ کر پیچھے دیکھنا پڑے۔ ایک لٹریچر کا قصہ ہے، ایک عیسائی گھومنے آیا شہر دہلی میں، اور گھومتے گھومتے وہ گیٹ وے آف وہ انڈیا گیٹ پر گھومتا پھرتا وہاں سے گزرنے لگا تو اس کا پرس گر گیا اور اس کو خیال نہیں ہوا۔ مشہور سا قصہ ہے، اس کو خیال نہیں رہا، گر گیا۔ بعد میں اس کو پتا چلا میرا پرس گر گیا، اب کیا کرے، این آر آئی تھا، باہر کا تھا، چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد گویا کہ ایک سال بعد
پلٹ کے واپس آیا اور گھومتے پھرتے جب واپس اسی جگہ پہنچا جہاں اس کا پرس گرا تھا، اس کو نہیں معلوم کہ میرا پرس یہاں گرا تھا، مگر ایک فقیر کھڑا ہوا. کون کھڑا ہوا؟ فقیر. وہ نام کا فقیر تھا مگر میں کہوں گا وہ دل کا شہنشاہ تھا. کھڑا ہوا اور اس نے وہ پرس روپیوں سمیت اور جتنی قیمتی چیزیں تھی تمام کے تمام ویسی اس پرس میں رکھی تھی، اور اس کو آگے بڑھا کے کہا سیٹھ صاحب آپ شاید سال بھر پہلے آئے تھے، آپ کا بٹوا گر گیا تھا، میں نے بڑی آواز دی مگر آپ نے سنی نہیں اور آپ چلے گئے، یا آپ اپنا بٹوا رکھ لیجئے. اللہ اکبر. اس باہر کے انسان نے اپنا بٹوا کھولا اور اپنا پرس کھول کر جب دیکھا جناب والا تو اس میں پیسے بھی ویسے کے ویسے موجود تھے اور ساری امانتیں ویسی موجود تھیں. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دیوانوں ذرا تصور کرو، جب جناب والا پیسے اس نے دیکھے تو اس عیسائی نے کہا یار اس میں تو اتنے پیسے تھے کہ اگر تم اس کا استعمال کر لیتے تو تمہیں زندگی بھر گیٹ وے آف انڈیا پر بیٹھنے کی، انڈیا گیٹ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تم اس کا استعمال کر لیتے تو مالا مال ہو جاتے. اس سادہ سے انداز میں اس سادے سے غریب نے سادہ سا جملہ کہا صاحب میں استعمال تو کر لیتا مگر میرے دل میں خیال آیا کہ تو عیسیٰ کا ماننے والا ہے، میں مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں، کل قیامت کے میدان میں جب میرے مصطفیٰ کی شان کا جھنڈا بلند ہوگا اور بڑے بڑے نبی مقام محمود پر دیکھ کر میرے مصطفیٰ کو سلامی دے رہے ہوں گے، اس وقت تیرے عیسیٰ میرے مصطفیٰ سے یہ نہ کہہ دیں کہ تمہارا ماننے والا میرے ماننے والے کا پیسہ کھا گیا. اگر ہمارے حضور سے ایسا کہہ دیں گے تو پھر میری نگاہوں کا کیا ہوگا؟ بس اپنے حضور سے شرم کر کے میں نے تیرے ایک پیسے کا استعمال نہیں کیا ہے. یہ لوگ ہے غریبی مگر جناب دل میں ایمان ہے. اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا بھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کی فکر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں بات اتنی ہے کہ یہ بھوکی رہ جانے والی قوم ہے، فاقہ کر لے گی مگر موت سے نہیں ڈرتی. یہ مسلمانوں کا طرز زندگی تھا، موت سے نہیں ڈرتی. اس دور کی بات کر رہا ہوں، 500 روپے میں ووٹ بیچ دینے والوں کی بات نہیں کر رہا. 500 تو زیادہ بتا دیے ہوں گے میں. اچھا بڑی تحقیق ہے آپ کو اس حوالے سے. خیر بات تو اتنی ہے 5000 چلیں چاہے 20,000 چلیں چاہے صرف ایک چائے چلے. ہاں لوگ ایک چائے پہ بھی بک جاتے ہیں، ایک چائے پہ بھی بک جاتے ہیں مگر جناب